آپ شروع کرتے ہیں مدنی آزمائش، اور دائیں طرف آج بیٹھے ہیں جنید۔ ہاں جنید کا دیکھو مجھے آپ کا نام یاد ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ نس کا انجیکشن لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نس کا انجیکشن لگانے سے نس کا انجیکشن لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نس کا انجیکشن لگانے سے خون اوپر کی طرف نکلے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں یہ بتا دیں چلے حکم۔ تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی دیکھیں، نس کا جو انجیکشن ہوتا ہے نا، وہ جب لگایا جاتا ہے تو اس سے خون کھینچا جاتا ہے، تو تھوڑا سا خون جب اس کی جگہ سے باہر نکلے گا، خون کھینچا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا سرنج کے اندر بھی خون آ جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نس کا انجیکشن لگانے سے اگر خون اتنا نکلا کہ وہ بہنے کی مقدار ہے تو اس لیے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نس والے انجیکشن لگانے سے روزے میں پرہیز کرنا چاہیے۔ جنید نے اٹک کر اپنی بات پوری ہم تک پہنچا دی ہے، اس لیے ان کا جواب ہم درست مان رہے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، عبداللہ ہمارے اس پورے مدنی آزمائش کے موسٹ انرجیٹک اور بڑے یوں سمجھے کہ ایکٹیو جذبے والے مدنی منع ہیں۔ گجر خان سے آپ کا تعلق ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں؟ دیکھو یہ بھی مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سے سوال یہ، با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے کتنے درجے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بشارت، فرمان فضیلت فرمان ہے با جماعت نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے۔ با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، باری ہے ہمارے اگلے مدنی منع کی۔ آپ اپنا نام بتائیں گے؟ جی بیٹا آپ سے سوال ہے۔ محمد منظور الطاری۔ محمد منظور، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توکل کی کیا تعریف فرماتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توکل کی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہوگا وہ مل کے رہے گا۔ جی آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ اس بات پر پختہ یقین ہو کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے، یعنی جو کچھ تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں تجھے مل کر رہے گا۔ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں میرے کل کا کیا ہوگا، فیوچر کا کیا ہوگا۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، جو نصیب میں نہیں وہ ملنا ہی نہیں، تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں یہ والے مدنی منع جواب دیں گے اور آپ نے ہمیں شعر پورا کر کے سنانا ہے۔ کہیں کا مجھ کو گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، کہیں کا مجھ کو گناہوں نے اب نہیں چھوڑا۔ دونوں جہان، مائک قریب کریں گے۔ دونوں جہان کی کہیں کا مجھ کو گناہوں نے اب نہیں چھوڑا۔ آپ کا نام کیا بیٹا؟ سفیان۔ سفیان، غلطی ہو گئی ہے۔ عذاب نار سے بہرے نبی بچا یا رب۔ ہمارے اگر نعت خواں اسلام بھائی سنانا چاہیں تو ہمیں سنا دیجئے۔ کہیں کا مجھ کو گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے بہرے نبی بچا یا رب، عذاب نار سے بہرے نبی بچا سعد سے 5واں سوال کریں گے۔ یہ بتائیے کہ گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگوانے سے بھی کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप लगाने से ड्रिप के अंदर थोड़ा सा खून आ जाता है, जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता जी, है। ड्रिप नस में लगवाने से वज़ू टूट जाएगा क्योंकि बहने की मिकदार में खून निकलकर नलकी में आ जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लेकिन याद रहे ये वज़ू तोड़ेगा, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें वो अलग हैं। इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन इंजेक्शन वो वाला लगाना जिससे खून निकलता है उससे वज़ू टूटता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए कि रोज़े की हालत में अगर किसी को इंजेक्शन लगाना पड़ जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा टूटने के लिए जो चीज़ें उलमा ने बयान की हैं कि किसी जो हमारे मुँह है, नाक है या वो रास्ते जिसके ज़रिए हमारे मैदे तक कोई चीज़ पहुँच सकती हो तो उससे रोज़ा टूटता है। इंजेक्शन लगाने से बाज़ औक़ात इंसुलिन लगानी पड़ती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अब हमारे छठे मदनी मुन्ने से सवाल यह है कि अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब नमाज के अहकाम में नमाज के कितने वाजिबात तहरीर फरमाए हैं? तकरीबन 30 वाजिबात। देखिए 3 ऑप्शन हैं, 31, 41 और 30। आप क्या 30। आप कंफर्म हैं? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अब बारी है 7वें मदनी मुन्ने की। अब देखें कि इनकी तैयारी कैसी है। नाम बताएंगे बेटा अपना? मोहम्मद हम्माद अत्तारी। मोहम्मद हम्माद अत्तारी। रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है? तौहीद और रिसालत का इकरार करने और ज़रूरियात दीन पर ईमान लाने के बाद जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ करार दी गई है, इसी तरह रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान मर्द और औरत आकिल व बालिग पर फ़र्ज़ हैं। जी जनाब, अहम तरीन फ़र्ज़ है। हर मुसलमान मर्द और औरत आकिल व बालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शुजा बेटा, अब आपकी बारी है। आपने शेर हमें सुनाना है। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। मुझसा कोई गधा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। चले माशाल्लाह, अगले बदरी मुन्ने की बारी है। अब आप बेटा, आपकी बारी। नाम बताएंगे? मोहम्मद रमीज़ अत्तारी। रमीज़ अत्तारी। बताइए नबी पाक, ये बताइए उम्महातुल मोमिनीन किन का लक़ब है? मोमिनों की माएँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहारा का लक़ब उम्महातुल मोमिनीन है, यानी मोमिनों की माएँ। अच्छा, हर एक को जुदा जुदा क्या कहेंगे? उम्मुल मोमिनीन। उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ। सुभान अल्लाह। और उम्मुल मोमिनीन होगा तो ईमान वालों की माँ। हमारी तमाम अम्मी हुजूर हैं जो नबी पाक की अज़वाज मुतहहारात हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले, इतनी देर हो गई, कोई तोहफा नहीं दिया किसी को। कोई मदनी मुन्ने किसी उम्मुल मोमिनीन का नाम बताएंगे, किसी एक उम्मुल मोमिनीन का? चलें, आप बताएंगे ये कोने वाले। जी चलें ज़रा, आप ये बैरून मुल्क वाले भी तैयार रखें। ये जिस उम्मुल मोमिनीन का नाम बताएंगे, इसके अलावा आपने किसी अम्मी हुजूर का नाम बताना है। जी, हज़रत मैमूना। हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, बताइए कोई नाम उम्मुल मोमिनीन का। अच्छा, एक सवाल पहले और करता हूँ। हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार किधर है, वो पहले बैरून मुल्क में से कोई बताएं। चलें बापू, ज़रा जल्दी जाइएगा। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार के साथ तो एक शानदार वाक़या भी बड़ा खूबसूरत अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीदार भी किया है। बताएंगे कि हज़रत मैमूना का मज़ार कहाँ है? जी बताएं भाई, अपना नाम भी बताएंगे, अपना शहर या मुल्क भी बताएंगे। जी, मुदस्सिर अत्तारी, ओमान मस्कत से हाज़िर हुआ हूँ। जी माशाअल्लाह, इतिकाफ़ के लिए। वाह वाह वाह। हज़रत सैयदतुना मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार
जद्दा यानी मक्का जब आते हैं तो रास्ते में मक्का शरीफ में ही कहेंगे उसको, जी ठीक जी, है। जब रोड आप के बिल्कुल साथ आपका माशाअल्लाह मज़ार माशाअल्लाह, वो मज़ार है कि जो मस्जिद आयशा से यानी मस्जिद तनईम से अगर कोई सूए मदीना जाए तो दिल की तरफ आता है, रोड पर ही मौजूद है। और बताने वाले बताते हैं कि इस बाज़ार को माज़ अल्लाह गिराने के लिए, रोड को बड़ा करने के लिए बिल्डोज़र चलाए जाने की कोशिश की गई। बिल्डोज़र आगे नहीं बढ़ता था, कई बार कोशिश करने के बाद मजबूरन रोड को कर्व करना पड़ा, रोड को टर्न करना पड़ा। मज़ार आज भी मौजूद है। आशिकान रसूल हाज़िरी देते हैं, अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों अनवार व तजल्लियात की बारिश बरसाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है, मस्कत वाले इस्लाम भाई को तोहफ़ा दे दीजिए। अब किसी और अम्मी हुजूर का नाम कौन बताएगा? चलें जल्दी जल्दी, माशाअल्लाह। मोहम्मद यासिर अत्तारी हिंद से। जी यासिर भाई, का नाम हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले माशाअल्लाह, एक और अम्मी हुजूर का नाम बताएं भाई। चले माशाअल्लाह, बैरून मुल्क से आए हैं, उम्महातुल मोमिनीन के सबके नाम याद होने चाहिए हमें। जी गुलाम यासीन अत्तारी दुबई। अच्छा जी, गुलाम यासीन भाई, एक माह के काफिले में इत्तिकाफ में आया हूँ। माशाअल्लाह। हज़रत खदीजा कुबरा रदी अल्लाह जी हमारी अम्मी हुजूर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। चलें भाई, कहाँ पहुँचे थे हम मदनी बुन्नों में, कहाँ तक सवाल हो गए? अब आपकी बारी है जी, माइक दीजिएगा। चलें बाइक, अब सवाल करेंगे मदनी मुन्ने से। अपना पहले नाम बताएं। मोहम्मद हसन रज़ा तारी। हसन रज़ा, ये बताएं बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाना और बालों को खुश्क और परा गंदा यानी बिखरे हुए बाल रखना कैसा है? बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाना और परा गंदा यानी बिखरा और रखना खिलाफ सुन्नत है। ये बालों को इस तरह रखना खिलाफ सुन्नत है। हमारी शरीयत नज़ाफ़त सिखाती है, सफाई सिखाती है। नबी पाक की आदतें कितनी प्यारी, क्या खूबसूरत मेरे आका का अंदाज़ कि बाल भी बिखरे हुए ना हो, तेल लगाना चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। सफाई निस्फ ईमान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अब बारी है हमारे अहमद रज़ा की। अहमद रज़ा तैयार हैं? चलें बताइए कि सूरुल मुमिन शिफाउन, इस इबारत का तर्जुमा बताएं। यानी मुसलमान के झूठे में शिफा है। मुसलमान के झूठे में शिफा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी मदनी मुन्ने है, तैयार हैं आप? आपने शेर कंप्लीट करना है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दो जहां की सही पढ़ रहे हैं, पूरा कर दें, टाइम थोड़ा है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां दे दिए कब्ज़ो इख्तियार में। आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद काशिफ अत्तारी। मोहम्मद काशिफ, माशाल्लाह अब तक बड़े शानदार जा रहे थे, लेकिन आज एक गलती हो गई है। हमने कुछ निसाब इनका बढ़ा दिया है, इनके लिए आजमाइश हमने बढ़ा दी है, क्योंकि हमने सिलसिले को एक मंतकी और ख़ूबसूरत अंजाम की तरफ भी ले जाना है। बहरहाल ये मदनी मुन्ने हैं, इनकी माशाल्लाह काविशें हैं, और इनके ज़रिए मुझे इस तरह के मैसेजेस भी आए कि हमारे घर में तमाम मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ बैठ जाते हैं, मदनी आजमाइश देखते हैं, फिर अपने हमारे घर वाले भी बैठ जाते हैं, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्यारे मदनी फूल इन मदनी मुन्नों की वजह से हमें मिलते हैं। तो माशाल्लाह आज भी 12 सवालात, और उन 12 सवालात के आपने जवाबात सुने। जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब ये आज थोड़ा सा मुकाबले में मज़ीद ट्विस्ट आया है। 16 नंबर पर अहमद रज़ा, हसन रज़ा, मलिक मंजूर, हम्माद अत्तारी और अब्दुल्ला अत्तारी, रमीज़ अत्तारी और जुनेद अत्तारी हैं। ये 16 पर हैं। सुफियान और शुजा 12 पर हैं। इस्माइल अत्तारी और काशिफ अत्तारी ये 14 नंबर पर हैं। 4 मदनी मुन्ने जो हैं वो पीछे रह गए हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, देखें मौका कैसे मिलता है। आपका नाम काशिफ था ना बेटा? जी चलें जनाब, चलते हैं स्कोर बोर्ड देख चुके हैं, अब शुरू करते हैं सच्चा वाक़या।
آج آپ کو جو واقعہ سنانا ہے نا وہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے. زندوں کو مرتے تو سنا تھا, آج ہم قرآن کا واقعہ سنیں گے جس میں 70,000 مردے زندہ ہو گئے. 1000 2000 بھی نہیں, 70,000 مردے. یہ کیسے ہوا تھا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز ہوئے. حضرت موسیٰ کی وفات دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے جو پہلے خلیفہ تھے حضرت یوشع بن نون جن کو اللہ نے نبوت دی, ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام ان کو مرتبہ نبوت ملا, اور تیسرے تھے حضرت حزقیل, یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے. اچھا, حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب یہ بڑا جو ہے وہ عجیب و غریب لقب ہے, ابن العجوز. کیا لقب تھا؟ ابن العجوز. اچھا, ابن العجوز کہتے ہیں بڑھیا کے بیٹے. یہ ہوا یہ تھا کہ آپ کی والدہ بہت بوڑھی ہو گئی تھیں جب جا کے آپ کی ولادت ہوئی, یعنی بوڑھی ماں کے یہاں آپ کی ولادت ہوئی, اس لیے آپ کیا کہلائے؟ ابن العجوز. اچھا, ایک اور لقب بھی آپ کا تھا ذوالکفل. ٹھیک ہے, ذوالکفل آپ کا لقب یہ تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا, کیونکہ یہودی قوم ان کے قتل پر آمادہ ہو گئی تھی, اس لیے آپ کو کفالت میں لینے والا یا کفالت والا ذوالکفل جو ہے وہ آپ کا لقب بنا. تو یہ 2 لقب یاد رکھنے ہیں. پہلا کیا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا؟ ابن العجوز, اور دوسرا لقب ذوالکفل. ٹھیک ہے. اچھا, ہوا یہ کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی جو قوم تھی جہاں رہتی تھی وہاں طاعون کا مرض آ گیا. یہ مرض بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس میں جسم پر گلٹیاں کہہ لیں یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بہرحال عجیب سے یوں سمجھے نشانیاں بن جاتی ہیں, اور اس کے ذریعے انسان بغل کے اندر بھی اس میں گلٹیاں بنتی ہیں اور انسان پھر اس کے بعد عموماً موت کا شکار ہو جاتا ہے. اب تو خیر علاج آ گیا, پہلے یہ بہت زیادہ ہوتا تھا, اور یہ طاعون کا عذاب تو صورت میں بھی کئی قوموں پر نازل ہوا. لیکن اب آپ کی قوم میں جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ اس کی وجہ سے بہت مر رہے ہیں طاعون کی وجہ سے, تو بھاگ کر وہ جنگل میں چھپ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حرکت ان کی بڑی ناپسند ہوئی کہ موت کے خوف سے جا کر شہر ہی چھوڑ دیا, کیونکہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو جنگل میں بھیجا جس نے بلند آواز سے کہا موتو, یعنی مر جاؤ. صرف اس کی آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ بغیر کسی بیماری کے وہ 70,000 افراد مر گئے, سب کے سب موت آ گئی ان کو. اب اس قدر زیادہ 70,000 لاشیں ہوں تو سب کو دفن کیسے کریں گے, کفن کیسے لائیں گے؟ تو اب ان کی لاشیں بالکل بغیر کفن کے میدان میں پڑی رہیں, اور اب ان کی لاشوں سے بدبو آنے لگی, سڑنے لگی. حضرت حزقیل علیہ السلام جب کچھ دنوں کے بعد آئے اور اپنی اس قوم کا حالت دیکھی کہ ان کی لاشیں ایسے پڑی ہیں, تو آپ بڑے غمزدہ ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا میری قوم کو معاف کر دے, ان سے نادانی ہو گئی, یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے, میری قوم ہلاک ہو گئی, میں اکیلا ہی رہ گیا, سب چلے گئے. اللہ کے نبی جو تھے ان کی دعا قبول ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی کہ اے حزقیل آپ ان ٹوٹی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع کیجیے. حضرت حزقیل نے ان ہڈیوں کو جمع کیا. اب کہا کہ اے ہڈیوں, اللہ تم کو حکم فرماتا ہے اکٹھا ہو جاؤ. یہ سن کر وہ بکھری ہڈیاں جو ان میں حرکت ہوئی اور وہ جمع ہونا شروع ہو گئی, ڈھانچے بن گئے, اسکیلیٹن جس کو کہتے ہیں نا, ڈھانچے بن گئے. پھر وہی آئی کہ اے حزقیل آپ فرما دیجئے اے ہڈیوں تم کو اللہ کا حکم ہے گوشت پہن لو. تو اب یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوشت چڑھ گئے. تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. ابھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 70,000 لاشیں جو تھیں وہ کلمہ طیبہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت پڑھتے ہوئے یہ سب کھڑے ہو گئے. 70,000 مردے اللہ کے نبی کی دعا سے زندہ ہو گئے, اور یہ دوبارہ اپنے شہر میں جا کر آباد ہو گئے, اپنی عمروں پر زندہ رہے. مگر ایک غلطی کی تھی نا, اللہ کی نافرمانی کی تھی, موت کے خوف سے ملک ہی چھوڑ گئے. تو ان پر ایک نشان باقی رہ گیا. ان لوگوں کی زندگی میں ان کی موت کا ایک نشان یہ باقی رہا کہ ان کی اور ان کی اولاد کی جسموں سے سڑی ہوئی بدبودار لاش کی بدبو آتی تھی. یعنی خود زندہ تھے, خود بھی, اور ان کے بعد ان کی اولاد پر بھی, بلکہ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت کا ہو جاتا تھا. جو بھی لباس پہنتے وہ کفن جیسا ہو جاتا تھا. اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے, ان کے کفن پر بھی وہ میلا پن جو تھا وہ نمودار ہو جاتا تھا.
چنانچہ یہ اثرات، یہ میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہودیوں کی آج بھی ایک نسل ایسی ہے جس میں آج بھی اثرات پائے جاتے ہیں کہ ان کے جسم سے مردار کی بو آتی ہے، سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ قرآن پاک میں کہاں موجود ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو پارہ 2 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 243، تو اس آیت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ قرآنی واقعات ہمیں گھر میں پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے، سنانے چاہیے۔ دیکھیں کتنی ہمارے لیے درس ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم دنیا سے چلی گئی، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے پھر زندگی دے دی۔ تو 2-3 باتیں سیکھنے کو ملی نا میرے بیٹا، کہ ایک یہ کہ موت سے بھاگنا بیکار ہے، موت سے بچ نہیں سکتا، جدھر بھی چھپ جائیں موت آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ بندہ مرنے کی تیاری کرے، موت سے نہ بھاگے، مرنے کی تیاری کرے، قبر کی بہتری کی تیاری کرے تو انشاءاللہ اس کی قبر بہتر ہو جائے گی، آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور بات پتہ چلی کہ حضرت حزقیل کی دعا سے جب 70,000 مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے آقا تو سارے نبیوں کے آقا ہیں نا، سب نبیوں کے سردار ہیں، تو ان کی دعا کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو آقا تو وہ ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا نبی پاک تو چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ یہ جو موت کے ڈر سے اپنے آپ کو ڈرتے رہتے ہیں نا، تو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا عبد الملک بن مروان، اس کے ملک میں بھی وبا پھیلی طاعون کی، بڑا ڈر گیا۔ اب وہ گھوڑے پر بیٹھنے لگا، کہتا ہے میں زمین پہ پاؤں ہی نہیں رکھوں گا، پاؤں رکھوں گا تو وبا آ جائے گی۔ گھوڑے پر ہی سوتا تھا، موت کے خوف سے گھوڑے پر ہی زندگی گزارنے لگا۔ تو ایک رات اسے نیند نہیں آئی، اس نے اپنے کسی خادم سے کہا کوئی واقعہ سناؤ۔ کہا حضور ایک واقعہ سناتا ہوں آپ۔ کہانی یہ ہے کہ ایک لومڑی تھی اور اس کی شیر سے دوستی تھی۔ تو ایک بار ایک عقاب جو ہے اس نے لومڑی پر جھپٹا مارا، تو وہ شیر کے پاس گئی، شیر نے کہا میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ دیکھتا ہوں کون تمہیں پکڑتا ہے۔ تو اب سارے جو دیگر حملہ کرنے والے زمینی جانور تھے وہ تو بھاگ گئے کہ شیر سے کیسے نپٹے گئے، لیکن عقاب جو ہے اوپر سے پھر آیا اور لومڑی کو اٹھا کر لے گیا۔ تو لومڑی چیخنے لگی کہ شیر آپ کے ہوتے ہوئے مجھے عقاب لے جا رہا ہے۔ تو شیر نے کہا کہ زمینی درندوں سے تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں، آسمانی بلاؤں سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ہم کتنا ہی انتظام کیوں نہ کر لیں، جب کوئی قدرت میں ہماری تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہے، وقت آ گیا موت کا تو پھر ہو کر رہے گی۔ تو ہمیں موت سے بھاگنے کی بجائے موت کی تیاری کریں، اچھے اعمال کریں کہ اچھی موت آ جائے، کلمے والی موت آ جائے، قبر ہماری جنت کا باغ بن جائے۔ تو عاشق رسول جو ہے نا وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، موت تو مومن کے لیے تحفہ کہا گیا نا۔ ہمیں مرنے کے بعد پتہ ہے کیا ملے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جان دے دو وعدۂ دیدار پر، جان دے دو وعدۂ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ ہمیں تو نبی پاک کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے چلیں گا۔ اب آج کے واقعے سے ہمارے مدنی منوں سے سوال، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے کہ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جن کو کس وبا کے ذریعے ان کا جو ہے وہ کس وبا سے وہ بھاگے تھے، وہ کون سی وبا تھی جو ان کی قوم میں پھیل گئی تھی؟ اچھا میں چاہ رہا تھا کہ چلیں آپ اگر جواب دیتے تو اچھا تھا، کیونکہ آج آپ سے غلطی ہو گئی تھی۔ عمر جواب دیں گے کون سی وبا تھی؟ چلیں
جی بتائیں. مفتی فاروق صاحب کے ماشاءاللہ صاحبزادے آئے ہیں آج ہمارے سلسلے میں. جی بیٹا. طاعون کی وبا تھی جس کی وجہ سے یہ قوم جو ہے وہ ہلاک ہونے کے خوف سے بھاگنے لگی، مگر پھر ساری جو ہے وہ قوم بعد میں ہلاک ہو گئی. اچھا اب کوئی بتائیں گے، جی دیتے تحفہ، کہ یہ کتنے لوگ تھے جن کا انتقال ہو گیا؟ کوانٹٹی کتنی تھی؟ جی میرے بیٹا آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آج جس سے غلطی ہوئی ہے نمبر کم ملیں تو کوئی دل جوئی ان کی بھی ہو جائے. 70,000 افراد تھے کہ جو ہلاک ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے زندگی ملی. چلیں یہ تحفہ دے دیں. اب ذرا بیرون ملک والوں کے پاس جائیں. حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب بتائیں گے. حضرت حزقیل علیہ السلام کا کیا لقب تھا وہ بتائیں گے. اب ان کی باری. بیرون ملک کے اسلامی بھائی بتا دیں تاکہ یہ بھی جنہوں نے اب تک تحفہ نہ لیا ان سے سوال کریں تو زیادہ اچھا ہے. ماشاءاللہ. جی اپنا ملک بھی بتائیں گے بھائی، شہر یا ملک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبدالرحمن اتاری کویت. کویت سے آئے، اپنے ابو کے ساتھ آئے ہیں؟ لبیک. اچھا ماشاءاللہ. جی کیا جواب دیں گے؟ کیا اس کا جواب ہے؟ ذوالکفل. ذوالکفل یعنی انہوں نے کئی انبیاء کی کفالت کر کے انہیں یوں سمجھیے کہ قتل ہونے سے بچایا تھا، اس لیے یہ ذوالکفل کہلائے. جواب درست دے دیا ہے.